یہ جو ایمان کی دولت ہمیں ملے گی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں تشریف فرما ایک شب سینے پرونے کا کام کر رہی، کوئی چیز سی رہی ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا اور سوئی ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ سوئی تلاش کر رہی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بند ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حجرے میں تشریف فرما ہے، سینے پرونے کے کام میں مشغول ہے، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھا، سوئی ہاتھ سے نیچے گر گئی، گم شدہ سوئی تلاش کر رہی ہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، اے عائشہ خیریت؟ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گم شدہ سوئی تلاش کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ کا مسکرانا تھا، آپ کے دندان مبارک سے ایسا نور پھوٹا کہ سارا کمرہ منور معطر روشن ہو گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے، آپ کے مسکرانے سے جو روشنی نکلی، اس روشنی میں نے انتہائی آسانی سے وہ گم شدہ سوئی تلاش کر لی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے؟ آج آپ کا چہرہ مبارک اتنا مسکراتا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوال کچھ اور تھا، جواب کچھ اور دیا۔ فرمایا، الویل ثم الویل، عائشہ الویل ثم الویل لمن لم یرانی یوم القیامہ۔ اے عائشہ، تباہ و بربادی اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت والے دن اس نورانی چہرے کو دیکھنے سے معلوم ہو جائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدبخت اور بد نصیب ہے جو قیامت والا دن اس چہرے کی ضیاءپاشیوں سے معلوم ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور عمل صالح سے محروم ہو گیا، میری سنتوں سے محروم ہو گیا، وہ قیامت والے دن اس چہرے کی زیارت سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی اگر ہمارے ایمان کی چنگاری نہ سلگی، اعمال میں اضافہ نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف متوجہ نہ ہوئے، تو پھر کب ہو گیا؟ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، قیامت کا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں، آیت مبارکہ تلاوت کی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ فرمایا قیامت کا وہ منظر ہوگا، خاوند بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، باپ بیٹا ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، ماں بیٹی ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، دوست ایک دوسرے کو جاننے سے انکار کر دیں گے، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اس وقت اگر ہمارے لیے کوئی کام آئے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ کی نظر کرم ہے اور آپ کی شفقت ہے۔ جو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی زیادہ اس کے کام آئیں گے۔ اور آقا سے محبت کی سب سے پہلی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ جمعہ ہے تو درود پاک کی کثرت، یہ پہلی علامت ہے۔ اور دوسری علامت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے جان مال سب کچھ قربان کر دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے انسان ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے۔ اسی سلسلے میں آج مولانا عمران یونس صاحب کو بلایا ہے، وہ تشریف لائیں گے اور اس حوالے سے بھی کہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے حوالے سے چندے کے سلسلے میں بھی وہ بات کریں گے۔ تو تمام نمازیوں سے درخواست ہے کہ ان کی بات کو اچھے طریقے سے سنیں، سمجھیں اور